کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی کس طریقے سے بھیجا کرتا تھا؟ جواب سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو جب کسی نبی کے پاس وحی بھیجنا مقصود ہوتا تھا تو فرشتے کو روحانی طور پر اس وحی کا القاء فرماتا تھا، یا وہ فرشتہ اس وحی کو لوح محفوظ سے یاد کر کے لاتا اور نبی کو سنا دیا کرتا تھا۔ وحی کے 8 مراتب ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ رؤیائے صالحہ یعنی سچے خواب۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ رؤیائے صالحہ ہے۔ دوسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے قلب شریف میں القاء کرتے تھے، بغیر اس کے کہ حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں۔ تیسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی آدمی کی صورت اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، تاکہ جو کچھ ارشاد باری تعالی ہے اسے یاد فرمائیں۔ چوتھا مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز حضور علیہ السلام کو سنائی دیتی تھی، جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا دوسرا اس کے کلمات اور معانی کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وحی کا 5واں مرتبہ یہ تھا کہ کبھی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آتے اور وحی پہنچا کر چلے جاتے تھے۔ چھٹا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ حق تعالی نے آپ پر اس حالت میں وحی فرمائی کہ آپ عروج فوق عرش تھے۔ نماز وغیرہ کی وحی اسی قسم کی ہے۔ وحی کا 7واں مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام فرمانا، یعنی بات اور گفتگو فرمانا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وحی کا 8واں مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے حجاب کلام فرمانا۔ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حالت نوم یعنی نیند میں تشریف دیدار رب سے مشرف ہوتے اور حق تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ سے کلام فرماتا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور بھی محققین نے الگ الگ طریقے وحی کے بیان کیے ہیں، بعض نے 5 طریقے بیان کیے ہیں اور بعضوں نے 46 قسمیں بھی وحی کے بیان کی ہے۔ اور وحی ہمیشہ عربی زبان میں نازل ہوتی تھی۔ انبیاء سابقین جن کی زبانیں عربی کے علاوہ تھی، ان کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام عربی زبان میں ہی وحی لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی اپنی زبان میں اس وحی کا ترجمہ کر کے قوم کو سناتا اور سمجھاتا تھا۔